Hello and welcome to Eve for Education. This channel is for all students preparing for CSS, PMS, or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. Bismillahirrahmanirrahim. The topic which we are going to discuss today is Union of England and Scotland. Well, we must know that United Kingdom was not one state but a union of Great Britain encompassing England, Scotland, Wales and Northern Ireland. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ why did Scotland and England ever unite? شروع میں England اور Scotland had two entirely different governments under different monarchs. Scotland was uniquely controlled in parts by Highland clan system. اس کے علاوہ ان دو نیبرنگ کنٹریز کے درمیان سینچریز تک وارز بھی ہوتی نہیں ہیں جن میں اسکاٹش وار آف انڈیپینڈنس بینگ ویل ریممبرڈ بائی بوتھ سائڈس. اگر پاسٹ ڈسکس کیا جائے تو جیمز IV آف اسکاٹ لینڈ کی شادی مارگریٹ ٹوڈر کے ساتھ ہوئی تھی جو کہ ہنری VII کی بیٹی تھی, اینڈ اٹ واز ڈیٹرمنڈ دیٹ ان کیس آف نو Tudor heir being produced, the children of this marriage would be next in line of English throne. ٹھیک ہے, 1603 میں اس کا فائدہ بھی پھر ان کو ہوا. انہوں نے جو ایک مارگریٹ ٹوڈر اور جیمز IV کی شادی کی تھی ان سے ان کو یہ فائدہ ہوا کہ 1603 میں کوئین ایلزابتھ I آف انگلینڈ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ چائلڈ لیس ہوتی ہیں, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب جیمز VI نے سکسیڈ کیا ہوتا ہے اسکاٹش تھرون کو. جیمز VI جو ہے مارگریٹ ٹوڈر کے گریٹ گرینڈ چائلڈ ہیں, میننگ دیٹ ہی واز سڈنلی پاسبل کینڈیڈیٹ فار نیو کراؤن. یہاں پر ایک مسئلہ یہ تھا کہ جیمز VI کی مدر میری دا کوئین آف اسکاٹس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا فار بینگ دا گلٹی آف ہائی ٹریزن, جو کہ جیمز کی سکسیشن ٹو دا برٹش تھرون کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا تھا. دوسری طرف جو مسئلہ تھا وہ اس سے بڑا تھا, اور وہ یہ تھا کہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ کو یہ خطرہ تھا کہ اسکاٹس کسی بھی وقت فرانس کے ساتھ ہاتھ ملا کر انگلینڈ کی پروٹیسٹنٹزم اور ڈیموکریسی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. لہٰذا جیمز VI کے لیے میری کی ٹریزن کی سزا رکاوٹ نہیں بنی, بیکاز ہی واز دا ایلڈسٹ پاسبل کلیمنٹ اینڈ ایکسپیرینسڈ مونارک ود لیونگ سنز اینڈ پوٹینشیل وے فار انگلینڈ ٹو انشور دیٹ اسکاٹ لینڈ وڈ ناٹ make any further attempts to ally with France against them. James VI of Scotland became James I of Ireland. While this seems to many to be the start of what would soon become Great Britain, James I of England جو کہ James IV of Scotland تھے, انہوں نے اپنی ایفرٹس شروع کر دی تھیں یونین کے لیے, اور اسی کے لیے the Royal Mail Postal Service اسٹیبلش کی گئی تھی to assist King in his joint duties between London and Edinburgh, and he made no secret of his wish for nation to become fully united. Even کہ جیمز نے بہت پہلے سے یونین جیک پر بھی کام کر دیا. جھنڈے پہ جو ہے وہ بلو کراس آف سینٹ اینڈرو بنا ہوا تھا, جبکہ انگلینڈ کے فلیگ پر جو ہے وہ ریڈ کراس آف سینٹ جارج بنا ہوا تھا, اور ان دونوں کی یونیفیکیشن کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ ان کا جھنڈا جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے, ان کا فلیگ ایک ہونا چاہیے. تو اس لیے یونین جیک جو کہ ان کا جھنڈا ہے اس کے اوپر کام شروع ہوا تھا. 1606 میں ریئل ایفرٹ شروع ہو گئی تھی فار the unification, لیکن neither side was eager to be tied to the other, and James's hopes were gradually stripped away. اسکاٹش ریزرویشنز کیا تھی؟ دونوں ممالک کے درمیان شکوک و شبہات اور بداعتمادی نے 17th سینچری میں اس اتحاد کو ہونے نہیں دیا تھا. اسکاٹس کو خدشہ تھا کہ وہ صرف انگلینڈ کا ایک اور خطہ بن کر رہ جائیں گے, جیسا کہ تقریباً 400 سال پہلے ویلز کے ساتھ ہوا تھا. برٹش فیئر جو تھا وہ کیا تھا؟ اسکاٹ لینڈ انگلینڈ کے لیے سیکیورٹی تھریٹ تھا, کیونکہ فرینچ لوئی XIV طویل عرصے سے کیتھولسزم کی حمایت کر کے برطانیہ میں مداخلت کر رہا تھا. اسے برطانیہ میں پروٹیسٹنٹزم کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا. انگلش کو یہ خدشہ تھا کہ اسکاٹس فرانس کا ساتھ دے سکتے ہیں اور اولڈ الائنس دوبارہ سے زندہ ہو سکتا ہے, اور ان کو یہ اس لیے لگتا تھا کیونکہ انگلش کی اپنی جو بروٹل پالیسیز تھیں اگینسٹ اسکاٹش پیپل, وہ اسکاٹس کو اس چیز کے اوپر بار بار مجبور کر رہے تھے کہ وہ ایسا کریں. اسکاٹس کے لیے ایک جو اور مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس بات پر بھی دکھی تھے کہ جیمز IV جو کہ اب جیمز I تھا آف انگلینڈ اینڈ اسکاٹ لینڈ, وہ انہی کا بادشاہ تھا,
اور انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے جوائنٹ تھرون پر بیٹھ گیا تھا. 1603 میں اس نے اسکاٹ لینڈ کو چھوڑا تھا اس وعدے کے اوپر کہ وہ فریکوینٹلی اسکاٹ لینڈ آتا رہے گا اور ان کو گورن کرتا رہے گا. لیکن 1603 میں جانے والا جیمز دا فورتھ, جو کہ جیمز دا ون آف انگلینڈ اینڈ اسکاٹ لینڈ تھا, وہ 1617 میں پہلی بار آتا ہے اسکاٹ لینڈ. اسی طریقے سے جیمز کا جو بیٹا تھا چارلز ون, ہی واز مور انگلش دین اسکاٹش. اس نے 3 سال کی عمر میں اسکاٹ لینڈ چھوڑا تھا اور 1625 میں اپنے باپ کے مرنے کے بعد بادشاہ بنا, اور اس سے 8 سال کے بعد وہ پہلی بار اسکاٹ لینڈ کے دورے پر گیا تھا. تو یہ کچھ بڑی بڑی وجوہات تھیں جو کہ ڈسکریمنیشن فیل کرتے تھے, جس کی وجہ سے اسکاٹس اور انگلینڈ کے درمیان کمرشل رائیولری یہ تھی. نیویگیشن لاز جو ہیں وہ نیویگیشن لاز جو ہیں وہ اسکاٹس کے اگینسٹ ڈسکریمنیشن پیدا کرتے تھے اور ان کو پروہیبٹ کرتے تھے ود انگلش کالونیز, ٹریڈنگ ود انگلش کالونیز کے اوپر. مور اوور اسکاٹش کموڈیٹیز ور ہیویلی ٹیکسڈ ان. ریولوشن سے پہلے یہ تھا کہ چارلز دا فرسٹ کو 1649 میں ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. انگلش پارلیمنٹ ٹور ڈاؤن دا monarchy and declared themselves to be Commonwealth of England. Through this, though this would only last until 1660, جس کے بارے میں اسی سیریز کے ایپیسوڈ میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے. تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر کارڈ کے بٹن پہ کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو ایکسس کر سکتے ہیں. 1660 میں برٹین میں دوبارہ مونارکی ریسٹور ہوئی. چارلز دا سیکنڈ, جو کہ چارلز دا فرسٹ کا بیٹا تھا اور کرنٹ ریننگ کراؤن تھا آف اسکاٹ لینڈ, was once again became the crown of this joint monarchy in hopes of unification. After that, in reference to the episode 1 of this series, ہم لوگ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ چارلز سیکنڈ کی موت کے بعد جب جیمز the second بادشاہ بنا اور 1689 میں when he was ousted due to his Catholic ruling tendencies and for the same reason اس کے بیٹے جیمز ایڈورڈ اسٹوارٹ کو بھی لائن آف سکسیشن سے ہٹا دیا گیا, کیونکہ جیمز یہ اعلان کر چکا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی پرورش ایز اے اسٹرکٹ کیتھولک کرے گا. یہی وہ ٹائم تھا کہ جیکوبائٹس کی برتھ ہوئی تھی. جیکوبائٹس کی پوری تفصیل جاننے کے لیے کارڈ پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو کر سکتے ہیں. جیمز ٹو کو انگلینڈ سے نکالنے کے بعد اس کی پروٹیسٹنٹ بیٹی میری ٹو اینڈ ہسبینڈ ولیم 3 آف اورنج کو انگلش تھرون پر بٹھایا گیا. یہ بھی ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. اسکاٹ لینڈ نے ان کی بادشاہت کو قبول بھی کیا تھا بیکاز دے ور اسٹوارٹس. گلوریس ریولوشن کے دوران اسکاٹس جو ہیں وہ اس چیز میں شامل نہیں تھے کہ وہ ولیم کو انہوں نے کوئی دعوت نامے نہیں بھیجے تھے کہ وہ انگلینڈ آئیں اور اس کو انویٹ کریں اور ان کے اوپر بادشاہت کریں. لیکن جب ولیم نے ایڈنبرا میں ایک کنونشن بلایا تو اس نے ولیم اور میری کو انہوں نے اس شرط پر گراؤنڈ پیش کیا, اس شرط پر ان کو انہوں نے سٹیج پیش کیا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ان شرائط پر بات کریں گے جن شرائط پر آپ انگلینڈ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, جس کی یعنی کہ مذہبی آزادی کی شرائط پر. تو اس شرط کو جو ہے وہ ولیم نے مان لیا تھا, اور اس شرط کے ماننے کے ساتھ لہٰذا جو اسکاٹس نے انہوں نے ایک اور شرط رکھی کہ اسکاٹش چرچ جو ہے اب سے پریسبیٹیرین ہونا چاہیے. Now Presbyterian theology typically emphasizes on sovereignty of God, authority of the scripture and necessity of grace through faith in Christ. ریلیجن کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا تھا. 1692 میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو in reference to the fourth part of episode 4 of this series, ٹھیک ہے جی, اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہسٹری آف برٹین, جس کا لنک میں اوپر یہاں پہ دے بھی دیتا ہوں, آلریڈی ایڈ بھی کر چکا ہوں, دوبارہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں. تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں کارڈ کے اوپر کلک کر کے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جیکوبائٹس کی ایکٹیویٹی 1689 میں ہوئی تھی جب جیمز نے ڈبلن میں سب کو اکٹھا کر کے میری 2 اور ولیم 3 کے خلاف محاذ آرائی کا پلان بنایا تھا, لیکن ولیم کے پرومپٹ ایکشن کی وجہ سے جیمز کو فرانس بھاگنا پڑا تھا. چنانچہ اس کے لیے بادشاہ ولیم, یہ جو کنگ ولیم تھا, اس نے ان سے اوتھ آف ایلیجنس کا مطالبہ کیا اور تمام قبیلے کے جو سربراہان تھے یا ان کے جو سرداران تھے وہ اس چیز کے اوپر مان گئے. لیکن میکلین میکڈونلڈز آف گلینکو کے چیف, جو کہ ایک اسٹانچ سپورٹر آف جیکوبائٹ سپورٹر تھے اور ایک پرومیننٹ ہائی لینڈ کلین لیڈر تھے, وہ لیٹ ہو گئے اور اس معاملے کو پھر سر ڈیل ریمپل نے ولیم کے سامنے بڑے غلط طریقے سے پیش کیا ہے, اینڈ دس واز آلسو ایکسپلائٹڈ بائی میکڈونلڈز اپوننٹس, the Campbell who treacherously murdered McDonald's. This brutal incident strained Anglo-Scottish relation, but nothing was done, however, except to dismiss Dalrymple from the king's service. ٹھیک ہے, یہ ان کا ہوا تھا. اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کر لیں گلینکو میسیکر کے بعد ڈیرین اسکیم جو تھا, یہ کیا تھا؟ ڈیرین اسکیم بیسکلی ہمارے پاس ٹریڈ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسکاٹش کی ایک کوشش تھی.
ڈیرین اسکیم اسی کوشش کا نام تھا. انہوں نے اوورسیز میں ایک سیٹلمنٹ قائم کرنے کی کوشش کی اور جس کے ذریعے اسکاٹس کو انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی کے برابر تجارت کے لیے ایک آؤٹ لیٹ مل سکے. انہوں نے اس چیز کی کوشش کی تھی. اس کے لیے جو ہے کمپنی بھی بنا دی گئی تھی. اس کے لیے بجٹ بھی مختص کر دیا گیا تھا. اسکاٹش پارلیمنٹ پاسڈ این ایکٹ آتھرائزنگ انٹرپرائز, وہ بھی ہو گیا تھا, لیکن اس میں بھی کچھ مسائل آ گئے. سب سے پہلا مسئلہ مس کیلکولیشن آف ایریا تھا. دوسرا ہمارے پاس ان ایکسپیرینس آف اسکاٹس ان دی فیلڈ بیکاز دے ور سینڈنگ انسوٹیبل گڈس ٹو اسٹیبلش ٹریڈ. اس کے علاوہ ہمارے پاس ویدر ڈیفیکلٹیز آ گئی تھیں. اور جو چوتھا سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اسپینش جیلسی اس میں بہت زیادہ انوالو ہو گئی تھی. ٹھیک ہے جی, اسپینش انویژن بہت زیادہ انوالو ہو گئی تھی بیکاز دے ور جیلس آف دیئر ٹریڈ مونوپلی ان دیز ایریاز. میں اور جو کنگ ولیم III تھا وہ چونکہ بہت اینکشیس تھا ٹو کیپ گڈ ریلیشنز ود اسپین, اور اسپین آکسبرگ کا بھی ایک بہت اہم کی ممبر تھا. تو اس وجہ سے ان کو جب انہیں خوش کرنے کے لیے کیا کیا کہ اس چارٹر کو بالکل ودرا کر لیا. اور جب اس کو ودرا کیا تو اس سے یہ ہوا کہ بہت سے اسکاٹس کا اس میں انویسٹمنٹ ہوئی تھی. انہوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجیاں اس میں لگا دی تھیں جو ساری کی ساری ڈوب گئی تھیں اور وہ بالکل روڈ پر آ گئے تھے, اور وہ اس چیز کا ذمہ دار جو ہے وہ انگلینڈ کو سمجھتے تھے. This incident showed the importance of uniting the two governments and paved the way for Act of Union of 1770. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس ایکٹ آف سیٹلمنٹ آتا ہے آف 1701. In reference to the episode 3 of this series in which we had discussed the reign of Queen Anne, and we also know that she conceived 18 times but none of her children survived. Queen Mary also died childless, so it was decided by the British Parliament that after the death of Queen Mary, the crown was to pass to Sophia of Hanover, granddaughter of James I, and her descendants being Protestants. Now, this was the time when Scots shown their resentments, or they were not in the favor of German accession of the British throne. ٹھیک ہے جی, وہ اس چیز کے فیور میں نہیں تھے کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جارج the first of Hanover جو تھے وہ بھی جرمن تھے, ایون کہ ان کو انگلش بھی نہیں آتی تھی. اس کے جواب میں کیا تھا کہ جی ایکٹ آف سیکورٹی دیا گیا تھا ایز اے ریئیکشن بائی اسکاٹ لینڈ, جس میں یہ تھا کہ آن دا ڈیتھ آف کوئین این دا نیکسٹ کنگ آف انگلینڈ وڈ ناٹ بی دا کنگ آف اسکاٹ لینڈ. اور پھر اس کے جواب میں جب برٹش ریٹیلیشن ہوتی ہے تو وہ سومرز ایکٹ لاتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ برٹش گورنمنٹ نے ٹریڈ کٹ آف کر کے ایکٹ آف سیکورٹی کو ریٹیلیٹ کیا ہوتا ہے اینڈ ڈیلیبریشن اسٹارٹیڈ آن اسکاٹ لینڈ. لارڈ سومر نے جو اس موقع پر دو قسم کے بلز پروپوز کیے ہوتے ہیں. پہلا جو ہے وہ فریش نیگوشیشن فار فل انکارپوریٹنگ یونین ود اے سنگل پارلیمنٹ اینڈ یونیفائڈ فری ٹریڈ ایریا ہوتا ہے. بل جو ہوتا ہے وہ ایلین بل ہوتا ہے ان وچ برٹن تھریٹنڈ دیٹ انلیس اسکاٹ لینڈ اگریڈ ٹو negotiate terms for union and accept the Hanoverian succession by 25th of December 1705, there would be a ban on import of all Scottish staple products into England. Import to Union and the Act of Union 1707. ایک وقت کے لیے ایسا لگتا تھا جیسے اینگلو اسکاٹش وار ہونے والی ہے, اور اس طرح کی جنگ یقینی طور پر پورے کانٹیننٹ میں لوئی دا 14 کی فتح کا باعث بنے گی, جس سے وہ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے تخت پر سٹورڈز کو دوبارہ سے بٹھانے میں کامیاب ہو سکے گا. اس طرح کے امکان نے دونوں ممالک کے جو وائز مین تھے ان کو اپنی تعصبات کو کچلنے اور معاملات طے کرنے پر مجبور کیا. ملکہ کی طرف سے ایک کمیشن مقرر کیا گیا جو اس بات پر غور کرے گا کہ کیا کرنا چاہیے. ہر فریق کو ان چیزوں کو ترک کرنا پڑا جو اسکاٹش کو ان کے قومی آزادی اور انگریزوں کو تجارت پر ان کی اجارہ داری کا سبب بنتی تھی. ایکٹ آف یونین 1707 کی اگر بات کی جائے تو ان 1707 نیگوشیشن سکسیڈڈ اینڈ دا ایکٹ آف یونین اپرووڈ بائی آئیڈنبرا پارلیمنٹ, اور اس بات پر فائنلی اگری کیا گیا کہ اسکاٹ لینڈ شوڈ کیپ ہر اون چرچ اینڈ لاز اینڈ فرام ناؤ آن دے ول انجوائے ایکول رائٹس. مور اوور دیر ور 25 articles of union which formed the basis of two separate acts of union passed by the parliament at Westminster and Edinburgh. ریڈ کراس آف سینٹ جارج کو کمبائن کیا گیا بلو کراس آف سینٹ اینڈرو, اور اس سے کیا ہوا کہ ایک نیا یونین جیک بنایا گیا. اسکاٹش پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا گیا اور اسکاٹ لینڈ
کو جو ہے 45 ممبرز ہاؤس آف کامنز میں اور 16 ممبرز جو ہیں وہ ہاؤس آف لارڈز میں بھیجنے کا جو ہے وہ کیا گیا, یعنی کہ ان کو اب سینٹرل گورنمنٹ میں ان کو ریپرزنٹیشن مل گئی تھی. اس کے علاوہ ایکٹ آف سیٹلمنٹ واز ٹو ریگولیٹ دا سکسیشن ٹو تھرون, thus the people of Scotland accepted the Hanoverian succession. Scotland was to keep her own church, the Presbyterian system was recognized. اس کے علاوہ اسکاٹ لینڈ نے جو ہے اپنے لاز اور لیگل سسٹم کو ریٹین کیا. اسکاٹس کو ایکول کمرشل رائٹس ود انگلش مین دیے گئے, اور جتنی بھی ڈسکریمنیشن تھی اگینسٹ اسکاٹس ود ریسپیکٹ ٹو ٹریڈ ان برٹش کالونیز ور ریمووڈ. اسکاٹس کو جو ہے ٹریڈنگ رائٹس اور پریولیجز دیے گئے کولونیل ٹریڈز میں. اس کے علاوہ انگلینڈ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بھی ایگری کیا انگلینڈ نے کہ وہ تقریباً 3,98,000 pounds ایز اے کمپنسیشن فار دا فیلئر آف ڈیرین اسکیم پے کرے گا. ریئیکشن ٹو یونین, دا یونین واز ہائیلی انپاپولر ان بوتھ دا کنٹریز, اور ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے سیاسی رہنما ہیں انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اور اپنی ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے کیا کیا, انہوں نے انگلینڈ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو کہ ہم لوگوں کے بالکل بھی حق میں نہیں ہے. اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں ریزلٹس آف دا یونین. ریزلٹس آف دا یونین میں ہمارے پاس یہ تھا کہ یونین کے فار ریچنگ امپیکٹ سے جس طریقے سے, یعنی کہ پولیٹیکل سیکیورٹی آف انگلینڈ ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی, انگلینڈ یہ نہیں افورڈ کر سکتا تھا کہ وہ اپنے بیک یارڈ میں ہونے والے ایشوز کو اگنور کر کے اور فرانس کے لوئی دا 14 کو یہ موقع دیں کہ وہ آئے اور آ کے ان کے ملک کے اندر انٹرونشن کرے اور ان کی پروٹیسٹنزم کو چیلنج کر کے رومن کیتھولسزم مونارک جو ہے رومن کیتھولک مونارک کو جو ہے وہ یہاں پہ انسٹال کرے. اس کے علاوہ انہانسڈ ملٹری اسٹرینتھ ہوئی تھی, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہائی لینڈرز ان اسکاٹ لینڈ جو تھے یہ وہ بڑے گریٹ سولجرز تھے, تو ان کی انکلوژن ان دا برٹش آرمی, اس نے کیا کیا, اس نے برٹش آرمی کی اسٹرینتھ کو بہت زیادہ بڑھا دیا تھا, اور برٹش امپائر میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی تھی. اس کے علاوہ ہینوویرین سکسیشن سیف گارڈ ہوئی تھی. اسکاٹس ہیڈ کمرشل بینیفٹس ان کو ملے تھے. ریلیجیس فریڈم ٹو اسکاٹس ہوئی تھی. ایٹ اینڈ آف لانگ اسٹینڈنگ کنفلکٹس جو ان کے درمیان اتنے عرصے سے چلے آ رہے تھے, ان کی ایک روک تھام کا ایک ذریعہ بنا تھا یہ یونین. اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں کریٹیکل انالیسس کی طرف. تو کریٹیکل انالیسس میں ہم لوگ اگر دیکھیں تو یہ مملکت کی خوش قسمتی تھی کہ انگریزوں اور خاص طور پر ملکہ عین نے یونین کے وقت دانشمندی کا مظاہرہ کیا. اسکاٹس کو قابل احترام شرائط پیش کی گئی اور ان کی طرف سے ایک یونین کو قبول کر لیا گیا اور ان کی شکایات کو دور کیا گیا. انہوں نے اپنے قوانین اور رسم و رواج کو برقرار رکھا اور پریسبیٹیرین چرچ کی بڑی تشویش کو مناسب طریقے سے حل کیا گیا. اسکاٹش چرچ نے اپنی حیثیت برقرار رکھی اور یہ جو ہے اس کا ایک بہت ہی اچھا امپیکٹ پڑا تھا کہ یونین جو ہے وہ برقرار رہی تھی. ریفرینڈم آن اسکاٹش انڈیپینڈنس 2014. Scotland and England had been united since 1707 and the union had proved a lasting one. 3 centuries down the lane, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے درمیان نیشنلسٹ سینٹیمنٹس جو ہیں اسکاٹ لینڈ میں یہ پاپولر ہونے لگے, اور ان نیشنلسٹ ٹینڈنسیز کو سینٹیمنٹس کو لیڈ کر رہا تھا اسکاٹش نیشنل پارٹی اور اس کے ساتھ اور دوسرے ہوتے. 2011 میں اسکاٹش نیشنل پارٹی کو اوور ویلمنگ میجارٹی ملتی ہے, اور اس کے بعد وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ اسکاٹش انڈیپینڈنس کے لیے ریفرینڈم کرائیں گے ملک میں. ان کو جب یہ چیز پتہ چلتی ہے تو وہ اس کے بارے میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اسکاٹس کے جذبات کا جو ہے وہ ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ اس مہم کا بھرپور جواب بھی دیں گے. 2012 میں کیمرون اور سیلمن سائنڈ این ایگریمنٹ آن دی ڈیٹیلز فار ریفرینڈم آن اسکاٹش انڈیپینڈنس ٹو بی ہیلڈ ان 2014. سپٹمبر 8 2014 میں تقریباً 85% 85% ٹرن آؤٹ کے ساتھ لوگوں نے 55-45 کے مارجن کے ساتھ اسکاٹ لینڈ کے انڈیپینڈنس کے خلاف ووٹ دیا تھا, یعنی کہ 55% لوگ جو تھے انہوں نے اسکاٹ لینڈ کی انڈیپینڈنس کے خلاف ووٹ دیا تھا فرام دا انگلینڈ. So this was all about today's lecture. Thank you guys. Allah Hafiz. And this was all about today's lecture. See you next time. And remember to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the latest updates. And share it with your friends. You can also contact us via the email address mentioned on the screen. Thank you.